بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو بات ہو رہی تھی تائے فارسی اور نون فارسی۔ جیسا میں نے عرض کیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ان حروف کی شناخت کے لیے یہ نام دے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے لفظ ابھی بولا ہے شناخت۔ گفتگو میں اور روانی میں بھی جس طرح شین نون الف خے بولے گئے ہیں، تے اتنی قوت کے ساتھ نہیں بولا گیا۔ اسی طرح جملے بھی جب آئے گا تو وہ تھوڑا سا کمزور بولے گا۔ راست، فروخت، کیونکہ اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے۔ عروضیوں کی زبان میں تین ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں۔ فروخت، واو خے تے، برداشت، الف شین تے۔ تو یہ تیسرا ساکن جو ہوگا یہ ہمیشہ تے ہوتا ہے۔ شعر میں یہ تے کا لدم ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ بولنے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے موجود ہے، املائے اصوات میں نہیں لکھا جائے گا، لیکن اصل املا میں یہ تے موجود ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کاشت، برداشت۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں شین تے یا سین تے وغیرہ کے معاملے میں اگر آپ پڑھ کے الجھ بھی سکتے ہیں، بہشت یہ تائے فارسی نہیں ہے۔ درخت یہ بھی تائے فارسی نہیں ہے۔ تائے فارسی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے دو ساکن ہوں۔ ایک تو حرف علت ہوگا عام طور پہ، پھر آگے سین یا شین آتا ہے، اور پھر تیسرا یہ تے ہو۔ اس لیے بہشت اور درخت ان میں آنے والی تا جو ہے وہ تائے فارسی نہیں ہے۔ اب یہ تائے فارسی جب ساکن ہے تو یہ املائے اصوات میں بالکل نہیں آتا۔ جب متحرک ہے تو پھر وہ تا پورا بن جاتا ہے، پھر وہ تائے فارسی والی حیثیت یا کمزور تے والی حیثیت اس کی نہیں رہتی۔ جیسے مثالیں ہم نے دی تھیں، واسوخت، فلاں شاعر نے بڑی واسوختیں لکھی ہیں۔ درخواستیں، آپ نے ساری درخواستوں پر غور کر لیا۔ بھئی فلاں کی اور بھی شناختیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فارسی میں ہی آتا ہے جناب کہ راستی کو مت چھوڑو، یعنی سیدھی بات، سیدھا رستہ، سچائی۔ راست کا مطلب دایاں بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں چلتے چلتے بات ہو جائے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں دائیں بازو کے ہیں، فلاں بائیں بازو کے ہیں، تو دائیں بازو کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہوں، اور بائیں بازو کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین نہ رکھتے ہوں۔ تو وہ دست راست دایاں ہاتھ ہے۔ اچھا، راہ راست ٹھیک راستہ ہے۔ یہ تے کے ساتھ بڑی رائٹ، RIGHT رائٹ اگر کہیں تو وہ درست بنتا ہے، RIGHT رائٹ کہ وہ کہیں تو دایاں بنتا ہے، اور راست میں یہ دونوں معنی موجود ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپی کی بات تھی، بیان کر دی ہے۔ نون فارسی کہ جہاں نون گنہ اور نون ناطق دونوں کے معانی میں فرق کوئی نہ آئے۔ قرباں، قربان، اماں، امان، دکاں،
دکان، مکین، مکین، سکون، سکون، جنون، جنون. یہ نون فارسی کہ اس کی جگہ بدل دی جائے نون اور نون غنہ کی تو بھی معنی میں فرق واقع نہ ہو. جہاں معنی میں فرق واقع ہوتا ہے تو وہاں نون غننے والے لفظ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. جیسے جہاں اور جہان کی باتیں پچھلی ویڈیو میں ہوئی، تو اسی طرح ماں کا مطلب تو ماں ہے اور مان کا مطلب ہوتا ہے فخر، غرور. تو جہاں وہ فرق واقع ہو جائے وہ نون فارسی نہیں ہے. نون فارسی صرف فارسی تک نہیں رہتا ہے، اس کے اثرات عربی تک بھی جاتے ہیں. نعت میں آپ نے سنا یا رحمت للعالمین، وہ عالمین نہیں کہتا. یہ بھی نون فارسی بنے گا، نون کی قسم فارسی کی ہے. ورنہ عربی میں تو نون جہاں بھی آئے گا وہ بولے گا، غنہ دے گا تب بھی نون بولے گا. عربی میں نون کو غائب نہیں کیا جاتا، فارسی میں البتہ غائب کیا جاتا ہے. اور وہی فارسی کا رویہ جب عربی کے الفاظ پر لاگو ہوگا تو وہ نون فارسی کہلائے گا، نہ کہ نون عربی. اردو میں ہمارے چونکہ سارے اثرات موجود ہیں، ہندی کا اثر ہے، پنجابی کا ہے، فارسی کا ہے، عربی کا ہے. تو ہمارے ہاں جو الفاظ بنیں گے، ہمارے ہاں ملے جلے الفاظ چونکہ بنتے ہیں، اس لیے ان کا مطالعہ بہتر ہے. یہ آپ کو مدد دے گا، شعر کہنے میں بھی مدد دے گا، شعر کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی مدد دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا. تو یہ تصور تھا چاہے وہ تائے فارسی اور نون فارسی کا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی چیز کو اپنی نوٹ بک کے پہ لکھنا ہے کہ تائے فارسی اور عام تے میں کیا فرق ہے، نون ناطق، نون غنہ اور نون فارسی کیا ہے. نون غنہ تو وہ ہے کہ جو صرف ناک سے آواز نکالے گا، لکھنے میں آئے گا لیکن آواز اس کی ناک میں سے نکلے گی اور عروض میں اس حرف کا وزن کوئی نہیں رہتا. نون فارسی کی بات ہو چکی. اور نون ناطق جو ہے کہ وہ نون بہر صورت بولے گا. اگر اس نون کو نہ بولا جائے تو معنی خراب ہوں گے. جیسے لفظ جان، اگر آپ اس جگہ نون جو نہ بولیں، جان نہیں جہان، اور وہیں آگے یہ جہاں کا معنی دے رہا ہو تو وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. لہذا ایک جگہ پہ نون ناطق ہونا لازمی ہے، کسی جگہ پہ آ کے وہ نون فارسی بھی بن سکتا ہے. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر میں نے علامہ صاحب کی کتاب پڑھی، محاورہ بین خدائی و انسان، ایک یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں اس کو محاورہ بین خدا و انسان. یہ کیا تماشا ہے، یہ کدھر گئی؟ اچھا، اسی طرح نوائے وقت اور نوائے وقت، اس پر تفصیل سے بات کریں گی. اس کو کہتے ہیں یائے مستور، چھپی ہوئی یہ. اور یائے مستور عام طور پہ اردو میں ہمارے ہاں وہ حمزہ سے بدلتی ہے، الف سے نہیں، حمزہ سے. خدائے بزرگ و برتر، خدائے بزرگ و برتر. نوا، نواز یہاں یہ موجود ہے لیکن وہ لکھنے میں نہیں آ رہی. اسی طرح افعال میں بھی ہے، گو اور گویت. اور وہاں یہ کہ تھی موجود، جب اس کو حرکت ملی ہے تو ظاہر ہو گئی ہے. اس پر تفصیلی بات کریں گے. ایک سوال آپ نے حل کرنا ہے، فاعل، فاعلات اور فعل وغیرہ میں
آخر میں جو نون لکھا ہوا ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ جبکہ فاعل لام پر دو پیشیں ہیں اصولی طور پہ، فاعلات میں تے پہ دو پیشیں، فعل پہ لام پہ دو پیشیں ہیں، لیکن عروض میں ہم اس کو نون لکھتے ہیں، کیوں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اور اسی کا دوسرا حصہ، فاعلات اور فاعلان میں کیا فرق ہے؟ اور اسی سوال کا ایک رخ یہ بھی ہے، وہ میں نے مختصر سی بات کی تھی کیونکہ ہمارے ہاں وہ بہت زیادہ مستعمل نہیں ہے، فاعلاتن اور فاعلاتک میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال کا جواب میں نے ابھی ارادتاً نہیں دیا، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، اور آپ کا جو بھی جواب ہو وہ لکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ یہ جو 8 بنیادی ارکان ہیں انہیں ارکان عشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عشرہ کا مطلب تو 10 ہے، ان 8 ارکان کو 10 ارکان کیوں کہا جاتا ہے؟ مثالوں میں آ چکی ہے یہ باتیں ساری کی ساری، ان پہ بھی توجہ کیجیے گا۔ یہ آپ کے اپنے جو نوٹس بن رہے ہیں یہ بڑے کام کے نوٹس بنیں گے، اور عین ممکن ہے آپ خود حیران ہوں کہ یار میں نے کتاب پوری مکمل کر لی، واہ! اور کتاب لکھنا، کتابیں پوری مکمل کر لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، ایک چیز بس اس میں جو ہے بنیادی طور پہ فکر ہے، اس فکر کو آپ نے ترتیب دینی ہے، اور بس کتاب تیار۔ زبان آپ کی درست ہونی چاہیے، ایک ادیب، شاعر، مضمون نگار اور صحافی کے لیے بھی زبان کی غلطی ناقابل معافی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ دکھ کی بات تو ہے، لیکن بھر سوچنے کی بات بھی یہی ہے، تو توجہ فرمائیے گا، باتیں انشاءاللہ چلیں گی، ہوتی رہیں گی، اور کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو، کوئی سوال پیدا ہو تو بے جھجک اس کو لکھ دیجئے اپنے تبصرے میں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے سکوں۔ تو یہی غرض کرنا تھا یہاں تک، باقی آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔